بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں یاجوج ماجوج کے متمدن دنیا پر حملے اور ان کے آباد کیے گئے شہروں کے حوالے سے بات کی گئی تھی، اور آج ہم بات کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کا آخری خروج، آخری حملہ کیسا ہوگا اور کب ہوگا۔ اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو قرآن مجید کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 95، 96 اور 97 میں ایک متصل مضمون ہے اور مربوط مضمون ہے۔ اس میں 3 آیات میں 3 چیزیں ایسی ذکر کی گئی ہیں جو بالکل قریب قریب ہے۔ جس طرح کہ آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، حرام علی قریۃ اہلکناہا، اس بستی پر کہ جس کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، اس پہ حرام ہے، اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ دوبارہ زمین میں اس دنیا میں پلٹے۔ اور پھر اس کے متصل اگلی آیت میں یاجوج ماجوج کے خروج کا تذکرہ ہے، حتیٰ اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ينسلون، اور اس کے فوراً بعد یعنی اگلی آیت، آیت نمبر 97 میں قیامت کے وقوع کا ذکر ہے۔ تو ان آیات کو سامنے اگر ہم رکھیں تو ہمارے سامنے یہ بات تو واضح ہوتی ہے کہ یاجوج ماجوج کا خروج، آخری خروج جو ہے، آخری حملہ، یہ قرب قیامت ہوگا، اور اس کی تائید احادیث نبویہ سے بھی ہوتی ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10 علامات پوری نہ ہو جائیں، اور ان 10 علامات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کا تذکرہ بھی کیا۔ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات آسمانوں پر گئے تو وہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو وہاں پر قیامت کا کچھ ذکر ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو کہا کہ ہمیں اس حوالے سے کوئی علم نہیں ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ دجال آئے گا، اور دجال مجھے دیکھتے ہی ایسے پگھل جائے گا، ایسے پگھلے گا جیسے سیسا پگھلتا ہے، اور پھر میں دجال کو قتل کروں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کے حوالے سے وہی کریں گے، اللہ تعالیٰ وہی کریں گے کہ اب میں ایک ایسی مخلوق کو بھیج رہا ہوں جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تم اہل ایمان کو لے کے ایسی جگہ پہ چلے جاؤ جس کی وجہ سے جہاں ان کی پہنچ نہ ہو سکے۔ تو اس روایت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ قیامت اس کے بعد اتنی قریب ہو جائے گی کہ جیسے ایک ایسی حاملہ عورت کہ جس کے حمل کی مدت بالکل قریب آ چکی ہو، پوری ہو چکی ہو، تو اس کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہے، یہ کہنا کہ اس کا حمل جو ہے ابھی پیدا ہوگا، اس کا بچہ ابھی پیدا ہوگا، یہ ابھی بچہ جنے گی، یا رات کو جنے گی، دن کو جنے گی، صبح جنے گی، یا شام کو جنے گی، جیسے اس کے بارے میں یہ بات کہنا یعنی اتنا قریب ہوتی ہے، اس کی یعنی فکر لگ جاتی ہے۔ ایسی ہی حالت اس وقت قیامت کے حوالے سے ہوگی کہ قیامت اتنی قریب آ چکی ہوگی۔ اور حضرت کعب الاحبار کا ایک اثر ذکر کیا ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں، اور وہ بھی اس کی تائید کرتا ہے، اور وہ بھی اسی طرح تفصیلی ہے، جس میں یہ تذکرہ بھی ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی دجال کو قتل کرنے کے بعد آئیں گے، اور پھر وہ ہلاکت اور بربادی لائیں گے، اور لوگوں کو قتل کریں گے، پھر آسمان کی طرف تیر ماریں گے، آسمان کی طرف اپنے نیزے ماریں گے، اور وہ خون آلودہ ہو کر واپس آئیں گے تو یہ خوش ہوں گے۔ تو اس
اثر سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا آخری حملہ اور آخری خروج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد، یعنی کہ قیامت کے بالکل قریب ان کا آخری خروج ہوگا۔ پھر اگر ہم دیکھیں کہ ان کا حملہ کیسا ہوگا، تو احادیث میں اس حوالے سے مضمون وارد ہے کہ یاجوج ماجوج اپنے اصل مستقر سے جب نکلیں گے تو ان کا ایک گروہ جب اپنے سامنے والا جو بحیرہ ہوگا اس پہ سے گزرے گا تو اس کا پانی ختم کر دے گا، چٹ کر دے گا۔ پھر دوسرا گروہ آئے گا تو وہ اس کا کیچڑ بھی چاٹ دے گا، اور تیسرا گروہ آئے گا تو وہ کہے گا کہ یہاں کبھی پانی بھی ہوا کرتا تھا، یہاں سے یہ جھیل یا یہاں سے یہ پانی یہاں سے گزرا ہوگا۔ تو جب اس کا پانی ختم کر دیں گے اس سمندر کا، تو پھر اس کے بعد وہ دنیا کے تمام لوگوں کو ماریں گے جو ان کے سامنے آئے گا، یا جس تک ان کی اپروچ ہوگی، جس تک وہ پہنچ سکیں گے ان کو قتل کر دیں گے۔ اور کچھ لوگ جس طرح کے اہل ایمان ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کے ان کو کوہ طور پہ چلے جائیں گے، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ مسلمان قلعہ بند ہو جائیں گے، اور پھر یہ آسمان کی طرف تیر ماریں گے، آسمان کی طرف اپنے نیزے ماریں گے، تو اس وقت وہ نیزے خون آلود ہو کے پھر واپس آئیں گے۔ یہ بات تو واضح ہے کہ یاجوج ماجوج کے جو قبائل پہلے آئے انہوں نے خروج کیا، جس طرح وہ وحشی تھے اور اسی طرح درندگی کا مظاہرہ کیا، انہوں نے فساد فی الارض کا کام کیا، یہی کام ان کا آخری وقت میں بھی ہوگا۔ اور اس وقت کا جو خروج ہوگا اس میں کوئی شخص بھی سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے بچانا ہے، ان کے علاوہ باقی سارے قتل ہو جائیں گے یاجوج ماجوج کے ہاتھ۔ پھر اگر ہم دیکھیں، ایک سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج پانی کو چٹ کر جائیں گے۔ اب پانی کو چٹ کرنا، جاری پانی کو ختم کرنا، یہ کچھ آسان سا معاملہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ اس کی اگر کوئی عصری تطبیق یا عصری تعبیر کو کی جائے تو وہ بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے پانی کے حوالے سے جو جنگیں ہوتی ہیں، آج کے زمانے میں پانی کا رخ پھیر دیا جاتا ہے، ڈیم اس پہ بنائے جاتے ہیں، تو یہ بھی ممکن ہے کہ یاجوج ماجوج جس راستے سے نکلیں اس راستے سے جو پانی ہو وہ پانی مختلف ڈیموں میں ڈال دیا جائے، خشک کر دیا جائے، تو وہ اس راستے سے گزریں تو انہیں پانی کے آثار نظر آئیں، یعنی کہ یہاں سے کبھی پانی گزرا ہوگا، پانی یہاں موجود ہوگا۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ احادیث نبویہ میں یاجوج ماجوج کا جو چہرہ بتایا گیا ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج چوڑے چہروں والے، چھوٹی آنکھوں والے اور ایسے چہروں والے جو تہبتے ہیں۔ تو اس حدیث کو اگر دیکھا جائے تو یاجوج ماجوج کا جو آخری خروج ہے یا یاجوج ماجوج کا جو لفظ ہے، یہ چائنیز لوگوں پہ صادق آتا ہے، جیپنیز پر صادق آتا ہے۔ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ امکان ہے کہ چائنیز اور چائنا سے ملحقہ اقوام وہ کسی زمانے میں لوگوں پہ حملہ آور ہونے کے لیے نکلیں اور وہ کسی بات پہ غصہ ہو کے نکلیں، اور آج کے وقت میں یہ جو بیلٹ ہے، یہ جو معاشی بیلٹ ہیں، تو اس میں چائنا سب سے اہم ترین درجہ رکھتا ہے۔ یہ امکان ہے کہ چائنا سے جو ریاستیں ادھار قرض دیتی ہیں، مالیت دیتی ہیں یا ان سے اسلحہ لیتی ہیں، وہ جب دنیا کی آبادی مٹ جائے گی، اکثر لوگ اس میں ختم ہو جائیں گے، تو اس وقت یاجوج ماجوج یعنی چائنیز لوگ غصے کی حالت میں نکلیں گے، اب ہم ان سے، ان کے گھر والوں سے، ان کی آل اولاد سے اس کا حساب لیں، تو وہ اپنے حساب کے لیے نکلیں گے اور پھر تباہی ہو جائیں گے۔ یہ امکان ہے کہ چائنیز بھی اس کا حصہ ہوں یا اس کی کوئی جدید تعبیر کی جا سکتی ہے، لیکن
اصل یاجوج ماجوج یا اصل مستقر جو ان کا ہے وہ باہر صورت باقی ہے. ان کی آگے دیواریں بھی لگائی ہوئی ہیں، اور جس طرح سے ایک دیوار ذوالقرنین نے لگائی ہے، ایک آدم نوشیروان نے لگائی ہے، اسی طرح دیوار چین بھی، کیونکہ چینی لوگ اگرچہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے، لیکن کیونکہ چائنیز متمدن ہو گئے، ان نے اپنی تہذیب بسائی، تو اس وقت کی حالت اور پہلے جیسی حالت برابر نہیں رہی. تو اس لیے یہ امکان ہے کہ یاجوج ماجوج چائنیز کی شکل میں ہوں، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ چائنیز بھی ہوں اور چائنا کے علاوہ جو وحشی قسم کے لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، وہ بھی اس کا حصہ ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ.